اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام جو گزشتہ پروگرام تھا اس سے پیوستہ ہے، یعنی آج بھی ہم معدنیات یا معدن یا جنہیں دھاتیں یا فلزات بھی کہا جاتا ہے پر کلام کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانا کہ معدنیات کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اگر انہیں آپس میں مختلف حالتوں میں یا ایک جیسی حالتوں میں ملا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے، اور یہ ایلوائز جو ملے ہمیں تو ان کی کیا امپورٹنس تھی، ان کے کہاں استعمالات تھے اور کس طرح سے انہیں استعمال میں لایا جا سکتا تھا، یہ بھی ہم نے جانا۔ آج گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور جو زمین کھود کر یہ قیمتی اشیاء نکالی جاتی ہیں یا کسی کان سے نکالی جاتی ہیں جنہیں معدنیات یا منرلز کہا جاتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کہ اگر ہم پتھروں کی جانب آ جائیں نا، پچھلے پروگرام میں ہم نے سٹون ایج پہ بھی کلام کیا تھا، تو اگر پتھروں پہ آ جائیں تو یہ پتھر کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا افادیت ہے، اور جو معدنیات ہیں جنہیں ترقی کا ایندھن کہا جاتا ہے، تو یہ بات بھی ہے ناظرین کرام۔ اسی ضمن میں میں آپ تمام تک پہنچا دوں کہ جس ملک میں معدنیات کے جتنے ذخائر ہوں گے، کہا جاتا ہے بلکہ ایسا ہے کہ وہ ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارا یہی موضوع ہے، وہی پینل ہے۔ میرے معزز و محترم مہمانان گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ سے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں پرسنلی یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دلی طور پہ مجھے ان کا انداز بہت پسند ہے، اور اسی لیے بھی میں ان کے انداز بیان کی متعارف ہوں کہ ماشاءاللہ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ جو جذب ان کے انداز میں نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ تمام تاریخی واقعات ہم ان سے سنیں اور پھر اس پہ جو میسیج جو سبق ہمیں ان سے مل رہا ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے جو پہلے مہمان ہیں، آپ کا نام ہے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، آپ کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے منسلک ہیں، ایز اے ریسرچ اسکالر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ایز اے کنسلٹنٹ بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ایز اے ٹیچر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں عدنان خان صاحب، السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پھر سے سوالات کی جانب بڑھوں، آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ عام طور پر معدنیات سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جو زمین سے کھدائی کے بعد ٹھوس، مائع یا گیس کی شکل میں حاصل ہوں، مثلا کوئلہ، خام تیل اور قدرتی گیس۔ آئی ایم اے یعنی انٹرنیشنل منرالوجیکل ایسوسی ایشن کی منظور کردہ تعریف کے مطابق منرل یعنی معدن ایک عنصر یا ایک کیمیائی مرکب ہے جو کہ عموماً کرسٹلائن ہوتا ہے اور جو ارضیاتی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ قشر ارض کا 90% حصہ سلیکیٹ معدنیات سے عبارت ہے۔ وہ دو عناصر جو قشر ارض کا 75% ہیں،
وہ سلیکون اور آکسیجن ہے۔ انسان قدیم دور ہی سے معدنیات کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ IMA نے اب تک 4660 سے زیادہ معدنیات کی اسپیشیز یعنی انواع کو اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ زیادہ تر معدنیات کے نام ان سے ماخوذ ہیں۔ مختلف اشخاص کے نام پر 45%، دریافت شدہ مقام سے منسوب 23%، کیمیائی اجزاء کو بنیاد بنا کر 14%، طبعی خواص سے منسوب 8%۔ صنعتی انقلاب کے بعد معدنیات کی اہمیت اور اس کے استعمال میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ معدنیات کو ترقی کا ایندھن کہا جاتا ہے۔ جس ملک کے پاس معدنیات کے جتنے وسیع ذخائر ہیں وہ ملک اتنی ہی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ معدنیات کی سج دھج قوس و قزح کے رنگوں میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ معدنیات انسان کو فیضیاب کرنے کے لیے اپنا دامن وا کیے ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ جی ناظرین کرام، ڈاکیومنٹری ہم سب نے ملاحظہ کی۔ سوالات کے سمت بڑھتے ہیں اور مولانا صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہے۔ سونا چاندی ہم بہت سنتے ہیں اس حوالے سے، ان کی اہمیت جاننا چاہوں گی۔ قرآن مجید میں کن الفاظ میں کن آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا، اور یہ جو ہمارے لیے آزمائش ہیں اور آخرت میں انعام ہیں اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی بہت اس موضوع سے متعلق اچھی گفتگو ہوئی، اور آج پھر موضوع وہی ہے۔ اور میں ایک حدیث میں ایک بڑی طویل ایک روایت ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ آج کے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں چاہتا ہوں اس کو بیان کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمین نہیں تھی، پانی پانی تھا صرف، جی، اور اللہ نے جس وقت زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا جی، تو ایک مقام پر پانی میں جوش پیدا ہوا، اور وہ ابلتے ابلتے وہاں گاڑھا پن آیا، اور گاڑھا پن آیا تو وہ سختی جو تھی وہ ایسے پھیلی۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو سب سے پہلے ابھر کے آیا اور لوگوں نے دیکھا وہ ہے جس پہ آج بیت اللہ قائم ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں کاف عین بے، ابھار کو۔ ٹھیک ہے، کعب کہتے ہیں ابھار کو۔ قرآن میں کہا کہ جب نماز پڑھو تو وضو کر لو اور ہاتھ بھی دھو کونیوں تک، پاؤں دھو کعبین تک۔ یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے ٹخنے کی، اس کو کہتے ہیں کعبین۔ کعب کہتے ہیں ابھار کو۔ خیر، یہ زمین پھیلی۔ پھر آتا ہے حدیث میں جب یہ اللہ کے حکم سے زمین پھیل گئی تو ایسے ڈولتی تھی جیسے پانی پر پتا ڈولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ قائم ہو جاؤ، اور زمین کو حکم دیا ٹھہر۔ یہ ٹھہر گئی۔ ملائکۃ اللہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں،
کہا پروردگار یہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے پہاڑ آپ کی مخلوق میں، جی اتنی بڑی زمین کو روک دیا، کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، میری مخلوق میں ایک چیز اور ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے لوہا، کہ اگر اس زمین کو اور ان پہاڑوں کو اگر اس لوہے سے چیرنا شروع کیا جائے تو یہ ریتا ریتا ہو جائے، ان کی کوئی حیثیت لوہے کے سامنے نہیں۔ ملائکہ نے پھر پوچھا کہ پروردگار کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے؟ حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، میری مخلوق میں ایک چیز لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے آگ، کہ لوہے کو پگھلا کے پانی کر دے، لوہے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملائکہ نے پھر سوال کیا، حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی ایک طاقتور مخلوق ہے، اور وہ ہے پانی، کہ وہ خاک کر دیتی۔ پھر سوال کیا تو حق تعالی نے فرمایا ہاں، پانی سے بھی زیادہ ایک چیز طاقتور ہے، اور وہ ہے ہوا۔ ملائکہ نے پھر پوچھا کہ کیا پروردگار ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز تیری مخلوق میں طاقتور ہے؟ حدیث میں آتا ہے حق تعالی نے فرمایا کہ ہاں، ایک چیز ایسی ہے کہ ایک مومن ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اس طریقے پر کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اتنا طاقتور ہے اللہ کی مخلوق میں اور اس کے سامنے کہ ان تمام چیزوں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جتنی اس ایک صدقے میں ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس سے بہرحال سائنس تو میں جانتا نہیں، لیکن سائنس جو ہے آگ، پانی، ہوا، مٹی سے باہر نہیں ہے، اسی میں ہے جو کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے معیار کیا قائم کیا، انسان کی حیات کا اور زندگی کا دار و مدار رکھا کس چیز پر؟ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہوا۔ آپ کو ہوا نہ ملے ختم ہو جائے۔ ہوا کتنی قیمتی ہے؟ مفت ہے، کیا بات ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ نعمت اتنی عام کر دی ہے، کیوں؟ دار و مدار اہم زیادہ ہے زندگی کے لیے۔ اس سے کم قیمت کی پھر کیا چیز ہے؟ پانی ہے، اس کی تھوڑی سی قیمت ہے۔ پھر اس سے کم کیا چیز؟ بس قدرت کا اصول یہ ہے کہ جو بنی نوع انسان کے لیے قیمتی ترین چیز ہے وہ مفت ہے، اور جیسے جیسے انسانی زندگی کے لیے اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے کی قیمت ہے۔ اس لیے یہ ساری قیمتیں جو ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چاہے زندگی کا انحصار ہوا پر ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مٹی سب سے کم تر ہے، لیکن اس کی بھی قیمت ہے۔ اللہ نے سونا اور چاندی اور یہ تمام چیزیں رکھی، ہمارے لیے نعمت ان کو بنایا، ان میں کشش رکھی۔ اسی لیے انسان کی اللہ نے نعمتوں میں بھی کشش رکھی ہے۔ گھوڑے کے اندر کشش رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرد اور عورت میں کشش ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ، جب ڈھیر دیکھتا ہے وہ رزق کے اور گیہوں کے اور چاولوں کے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے، گھوڑوں کے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
یہ دنیا کی حیات ہے، اس میں اللہ نے کشش رکھی ہے، تو اس لیے کچھ لوگوں کو یہی سب کچھ حرف آخر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے سونا جمع کرو، جتنا ہو سکے چاندی جمع کرو۔ قرآن کریم نے سونے چاندی کا ذکر بھی کیا، اور قرآن کریم میں ان کی طرف میلان کا بھی اظہار کیا کہ انسان کو ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، مردوں کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ زیور پہنے، لیکن عورتوں کو اگرچہ اجازت ہے، لیکن اگر تم نے مال و دولت کو ذخیرہ کیا تو یاد رکھو اس کی محبت ایسی ہے کہ تمہارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لیکن اس روپے پیسے کی اور چاندی اور سونے کی محبت تمہیں اللہ کی محبت اور اس کی محبت کے درمیان یہ حائل ہو جائے گی، یہ رکاوٹ بنے گی، اس لیے اس کو دنیا میں حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ سونے اور چاندی کی اہمیت ہے۔ گولڈ کیا ہے عدنان خان صاحب، اور جیولوجی کیا کہتی ہے گولڈ کے حوالے سے؟ گولڈ بیسیکلی ایک نوبل ایلیمنٹ ہے، پلاٹینم گروپ آف ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ریئر اکرنس جو ہے وہی اس کی نوبل ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری جو ارتھ کرسٹ ہے بیسیکلی یہ اس میں موجود ہے، لیکن ٹریسز میں، اسی وجہ سے اس کی جو کاسٹ اور ورتھ دونوں ہی زیادہ ہیں۔ اب ہمارے سرفیس پر یہ آتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ دو ہی پروسیسز ہیں، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے والکینزم یا آتش فشاں، جس کو عام طور پہ آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارے جو ارتھ کرسٹ کے اندر ہونے والے، جو آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری ارتھ ڈائنامک ہے، تو یہ ڈائنامک سسٹم جو ہے اس میں یہ پلیٹس جو ہیں مسلسل گردش میں ہیں، اور مسلسل اس میں اینڈوجینس اور ایکزوجینس پروسیسز چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو یہ آتش فشاں پہاڑ یا والکینک ایکٹیویٹیز جب ہوتی ہیں تو کرسٹ میں موجود تمام نوبل ایلیمنٹس یا منرل جو ہیں وہ اس کے تھرو سرفیس آف دی ارتھ پہ آ جاتے ہیں ان دا فارم آف اگنیس راکس۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس کے سرفیس پہ ملنے کا یا آنے کا، وہ یہ ہے کہ جو یہ کرسٹس ہیں، یہ جب دو پلیٹیں، جس کو ہم کرسٹل پلیٹس کہتے ہیں ہماری لینگویج میں، یہ جب دو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کولائڈ کرتی ہیں، تو ڈیو ٹو دا سیم ڈینسٹی دے موو اپورڈ، اوپر کی جانب جاتی ہیں، اینڈ دس اپلفٹنگ فینومینا از دی مین کاز آف فارمیشن آف دی ماؤنٹینس۔ ٹھیک ہے، پہاڑ بنیادی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دو پلیٹس کا کنورجنس ہیں جو کہ سیم ڈینسٹیز کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ اپلفٹنگ ہوتی ہے اور وہ اوروجینک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ماؤنٹین بلڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ماؤنٹین بلڈ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ایک اور کاؤنٹر فینومینن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتا ہے، اور وہ ہے ویدرنگ کا۔ ویدرنگ اور ایروژن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کر اس پہاڑ کو توڑتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ کی سرفیس آف دی ارتھ کرسٹ پہ موجود تھا، جب وہ اپلفٹ ہوتا ہے ایلیویٹڈ ماؤنٹینس کی صورت میں، تو وہ وہاں سے ویدر ہوتا ہے، اس میں وہاں سے واش آؤٹ ہوتا ہے اور پھر ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی بڑے دریا ہیں وہ یقیناً آپ کے جو ماؤنٹینس ریجن ہے وہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے ان کا، وہیں سے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ تو اس ویدرنگ کے نتیجے میں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ دریاؤں کے کنارے سے چھان کے گولڈ کے پیسز جو ہیں وہ چنتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دریاؤں کے کنارے ہی کیوں پائے جاتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس گولڈ کی جب ویدرنگ اور ایروژن ہوتی ہے تو کیونکہ یہ بہت ہی اس کی ڈینسٹی یا اس کا جو اسپیسیفک گریویٹی بہت ہائی ہے، تو یہ سسپینڈڈ فارم میں زیادہ ٹریول نہیں کر سکتا پانی میں، اور نہ ہی یہ کیمیکلی کسی سے ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک انرٹ ایلیمنٹ ہے۔ اسی لیے اس کو نوبل کہا، کیونکہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند نہیں کرتا، طبیعت کچھ الگ اس ہے، کی طبیعت الگ ہے، اس لیے اس کو نوبل کہا گیا ہے۔ اور لہٰذا یہ جب دریاؤں سے ہوتا ہوا آتا ہے تو ایک سرٹین ڈسٹینس کور کرنے کے بعد یہ وہیں زمین میں سوائل کے اندر ریٹین رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو پلیسر ڈپازٹس بھی کہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم نکالتے ہیں۔ باقی دوسرا جو میتھڈ ہے جو کہ ہم مائننگس کے تھرو نکالتے ہیں، وہ ظاہر ہے میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو ہماری کرسٹ ہے وہاں پہ والکینک ایکٹیویٹیز ہیں، تو جو راکس بنتی ہیں اگنیس،
تو وہ اگر موجود ہیں تو وہاں پر اگر مائننگ کی جاتی تو اس کے ذریعے بھی ایکسکیویشن کی جاتی ہے اور نتیجے میں یہ گولڈ کے ڈپازٹس جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. بہت خوب. میں آپ دونوں شخصیات کی بہت مشکور ہوں. ایک روایتی جملہ ہے لیکن مجھے اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ اگر میں ادا نہ کروں تو اپنی اس سیٹ سے میں انصاف نہیں کر پاؤں گی. آپ دونوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور آپ دونوں کے جوابات بہت ہی زیادہ اطمینان بخش تھے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. آج کے پروگرام کا موضوع بھی معدنیات رہا. یہ معدن، یہ فلزات، یہ دھاتیں، یہ غیر دھاتیں جو تقریباً 4,500 کے قریب ابھی عدنان خان صاحب نے بتایا ڈسکور ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اور اس کائنات میں جا بجا ہر سو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نظر آتی ہیں. چھما چھم برسات وہ کیے چلا جا رہا ہے اپنی نعمتوں کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں، عنایتوں کی صورت میں، اور ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں یہ ہم سب کو سوچنا ہے. ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس کی حکمت کو آپ کی اس کی جو حکمت ہے اور جو اس کی قدرت ہے اس سے پردہ اٹھایا جائے، آپ تمام کو اس طرف لایا جائے. اور جتنی بھی چاہے 10%، 20% ہم یہ کوشش کر پائے ہیں، پروردگار اسے قبول بھی کرے. جتنے مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں اور جو میری پوری ٹیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ بنائے رکھے، کیونکہ یہ جو معدنیات ہیں یہ بھی ہمیں پروردگار کے بہت قریب کرتی ہیں. اور یقیناً 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 یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ احسان بھی ہے اور اس کا عطا کردہ انعام بھی ہے. ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.